اپنی اپنی دعا مناجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کی دوری کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، مجالس اعضاء اور جلوس اعضاء کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ بہت کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بیماروں کی شفا یابی، بے اولاد بودوں کی اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہدائے ملت جعفریہ حاضرین کے مرحومین اور وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ان سمیت بانی محترم کے تمام مرحومین کے لیے مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام مرحومین اور شہداء کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والنار للمنافقين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم الملعونين۔ أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر۔ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الفاطمة بضعة مني، من أحبها فقد أحبني،
ومن أحبني فقد أحب الله ومن أغضبه فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله بلند الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولیں حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت حسینیت یزیدیت 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 بلندر صلوات اللہ رب العزت بحق کے جناب سیدہ آپ کی یہ کوشش یہ کاوش یہ سایہ جمیلہ اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے گھروں کو نور آل محمد سے منور فرمائے آپ کی اولادوں کو نیک اور صالح قرار دے سب سے اہم اور ضروری دعا فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور بنور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے مبارک قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے بلندر صلوات میرے ساتھ اپنے احترام بزرگوں عزیزوں دوستوں عربوں کا بدترین معاشرہ بد مزاج اور بدکماش معاشرے کے بد مزاج لوگ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا برہنہ طواف بیت اللہ کرنے والے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے شراب کو پانی کی طرح پینے والے اور خون کو پانی کی طرح بہانے والے ایسا بدتماش معاشرہ جس میں نہ عادت کی بات تھی نہ آدمیت کی نہ انسان کی بات تھی نہ انسانیت کی نہ حق کی بات تھی نہ حقوق کی میرے پاک اللہ نے جب اس بدو معاشرے کی اصلاح کا ارادہ فرمایا تو جس ذات کو مصلح اعظم بنا کر بھیجا قرآن کی زبان میں اسے محمد مصطفیٰ کہا پھر وہ معاشرہ اس قدر رذالتوں اور خباثتوں سے پر تھا جہاں اور قباحتیں تھیں سب سے بڑی قباحت یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر عورت کا کوئی مقام نہ تھا کوئی وقار نہ تھا توقیر نسواں نہ تھی اس معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تو ہمارے شرم کے گھر سے باہر نہ نکلتے کچھ تو اس قدر شفاف اور وحشی تھے کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے نہ حق تھا نہ اس کو حق دیا جاتا تھا پھر میرے پاک اللہ نے جب اسی بدو معاشرے کے اندر عورت کے مقام کو واضح کرنا چاہا تو مصطفیٰ کی گود میں اسے بھیجا جسے رب کی زبان میں فاطمہ کہا اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں اللہ قاہر مختار ہے جب چاہے جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے جب چاہے جسے چاہے جو چاہے لے لے جس سے لے لے وہ شکایت نہیں کر سکتا جسے دے دے کوئی دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے کیوں دیا کیوں
اس لیے کہ وہ اپنے کام میں خود مختار ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ اس کی طاقت کا اندازہ قرآن کی آیات سے کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے، اس کی طاقت کا اندازہ قرآن کے اس کلام سے کیا جا سکتا ہے۔ ومن اراد اللہ بالشیء، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فیقول، تو وہ کہتا ہے کن ہو جا، تو چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی بارے میں فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا اعلان کرتا ہے اللہ خالق کل شیء، تیرا اللہ ہے جو ہر شے کا خالق ہے۔ زمین کا خالق بھی اللہ، آسمان کا خالق بھی اللہ، چرند کا خالق بھی اللہ، پرند کا خالق بھی اللہ، موموں کا خالق بھی اللہ، موتیوں کا خالق بھی اللہ، آسمان کو آسمان بنانے والا بھی اللہ، زمین کو بچھونا بنانے والا بھی اللہ، سورج کو روشنی دینے والا بھی اللہ، چاند کو جلا بخشنے والا بھی اللہ، کیڑے تک رزق پہنچانے والا بھی اللہ۔ اور اتنا طاقتور ہے کہ آسمان کی فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں سے لے کر زمین کے پتھروں میں چھپے ہوئے کیڑوں تک، اور سمندر کی گہرائی میں ڈوبی ہوئی مچھلی سے لے کر مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے انسانوں تک ہر کسی کو رزق بھی دیتا ہے۔ اور پھر دے کر اتنا بڑا چیلنج کرتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ بل لجوا فی عتو من نفور، اور میرا بندہ جا میری بھری کائنات میں کر لے اگر ایسا کر سکتا ہے، اور دیکھ لے کوئی ہے اگر میں بند کر دوں تو وہ دے۔ یہ میری بھری کائنات میں یہ تھوڑا چیلنج نہیں ہے رکھا۔ امن ھذا الذی، سورہ مبارکہ ملک کی 20ویں آیت ہے، امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ بل لجوا فی عتو من نفور، اگر میں بند کر دوں کوئی ہے میرے بند کرنے کے بعد، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی ایسی بات ہے میں بند کروں تو وہ تمہیں دے دے؟ پھر اس سے بھی بڑھ کر اعلان فرماتا ہے نہیں میرا بندہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور لوگوں اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور پیدا کیوں کیا ہے؟ تاکہ متقی بن جاؤ، تاکہ اس کے بن جاؤ، تاکہ اس کے بندے بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں، لیکن اب ذرا غور کرنا میرے بھائی، پھر پیدا کرنے والا فرما رہا ہے اے میرے طٰہٰ، اے میرے یاسین، اے میرے مزمل، اے میرے مدثر، اے میرے محمد، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، میں اللہ کسی شے کو بھی پیدا نہ کرتا، نہ زمین پیدا کرتا، نہ آسمان پیدا کرتا، نہ پانی چلاتا، نہ سورج کو روشنی دیتا، نہ انسان ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا اگر تیرا نور نہ ہوتا۔ محمد کے صدقے میں ملا ہے یا آل محمد کے صدقے میں ملا ہے۔ اور حدیث کے ساتھ اس کی سب سے خوبصورت دلیل ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ 5 ہستیاں جمع ہوئی، اللہ کے رسول نے چادر کا سرا پکڑا، انگشت شہادت کو بلند کیا اور یہ جملے ارشاد فرمائے کہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وعامتی لہمہم لہمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویعظمنی ما یعظمہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فضل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک علی وعلیہم فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میرے اللہ یہ جو چادر میں محمد کے ساتھ آئے ہیں یہی تو میرے آل بیت ہیں، یہی تو میرے خاص ہیں، یہی تو میرے امیت یافتہ ہیں۔ میرے مالک میں محمد دعا مانگتا ہوں کہ اپنی رحمتوں کا مرکز ان کو قرار دے، بخشش کا مرکز ان کو قرار دے۔ پھر خدا کی آواز کیا آتی ہے؟ یا سکان السماوات، اے آسمان کے رہنے والوں، میکائیل،
بیان فرمایا مجھے بتاؤ کہ میں نے نیلا آسمان کیوں بنایا، یہ زمین کا بچھونا کیوں سجایا، یہ سورج کو روشنی کیوں دی، یہ چاند کو جلا کیوں بخشی، یہ سمندروں میں پانی کیوں دوڑایا، یہ پانیوں میں کشتیاں کیوں چلائی، مالک ہمیں کیا پتا ہے، کام تیرا ہے اور راز بھی تجھے پتا ہوگا۔ تو فرمایا سنو آج میں اللہ اسی راز کو اشکار کرتا ہوں، اور کیسے اشکار کیا، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری، اور میرے ملائکہ میں اللہ نہ نیلا آسمان بناتا، نہ زمین کا بچھونا بناتا، نہ سورج کو روشنی دیتا، نہ چاند کو جلا بختا، نہ سمندروں میں پانی دوڑاتا، نہ پانیوں میں کشتیاں چلاتا، اگر انہیں پیدا نہ کرتا جو چادر کے اندر موجود ہر شے کا خالق اللہ ہے، لیکن کس کے صدقے میں پیدا کیا ہے اس کو یا محمد کہتے ہیں یا آل محمد کہتے ہیں۔ بلندر صلوات پڑھیے محمد مجھے بیٹھے آما میری بات، پھر وہی اللہ ہے ہم سب کو جتنی نعمتیں دے رہا ہے، پھر کیا کمال اس کا قرآن بیان کرتا ہے، کبھی اس طرح متوجہ کرتا ہے ان تو ادو نعمت اللہ لا توسوہا، میں نے تجھے اتنا دیا ہے تو گر نہیں سکتا ہے، کبھی یوں ڈراتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو انکار کرنا چاہے تو انکار نہیں کر سکتا ہے، کبھی یوں اپنے قریب کرتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، بندہ دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے، مالک اگر شکر ادا کروں گا تو فائدہ کیا ملے گا، فرمایا تو شکر میں بڑھتا رہے گا، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ پھر میرے دوستوں ذرا غور کرنا، اولاد نعمت ہے، بینائی نعمت ہے، گویائی نعمت ہے، لیکن کس کے صدقے میں دے رہا ہے، محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، تو بیٹوں والوں کو بیٹے دیتا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ، بیٹیوں والوں کو بیٹیاں دیتا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ، دونوں دیتا ہے تو مصطفیٰ کا صدقہ، اور کمال نہیں ہے اس کار مختار کا جس کے صدقے میں کائنات کو بیٹے دے رہا ہے، اسے دیتا بھی ہے، دے کے واپس بھی لے لیتا ہے، اور اس محال میں واپس لیتا ہے جہاں عرب کے بدوؤں کی گز بھر زبانیں کھلی ہوئی ہیں، چوکٹوں پر، بیٹوں پر، چوراہوں پر، گلیوں پر، محمد کے دین کا کیا بنے گا، محمد کے قرآن کا کیا بنے گا، مصطفیٰ کے اسلام کا کیا بنے گا، اس کے عقیدے کا کیا بنے گا، نقل کفر نباشت، اس کی تو اولاد نرینہ ہی نہیں رہی ہے، کوئی کہتا ہے میرے 8 بیٹے، کوئی کہتا ہے میرے 10 بیٹے، کوئی کہتا ہے میرے 13 بیٹے، کوئی کہتا ہے میرے اتنے بیٹے، ہماری نسلیں چلے گی، محمد کی نسل کا کیا بنے گا؟ دوستوں بیدار ہونا اور غور کرنا، اس وقت میرے پاس اللہ کی پاک مشیت نے آواز دے کر کہا میرا حبیب گھبرا نہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے زہرا کی صورت میں تجھے کوثر عطا کی ہے، فصلی لربک وانحر، رب کی نماز بھی پڑھ، رب کی قربانی بھی کر، ان شانئک هو الابتر، تجھے بے نام و نشان کہنے والے مٹ جائیں گے، تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا کام بھی باقی رہے گا۔ متوجہ بیٹھ 100 سال گزر گئے اس اعلان میں، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ تھوڑا سوچئے اس پہلو پہ، 1400 سال گزر گئے، رب نے دعویٰ کیا تھا، یہ بیٹوں پہ اتراتے ہیں نا، یہ بیٹوں پہ ناز کرتے ہیں، میرا محمد یہ ابتر ہوں گے، 1400 سال گزر گئے، کہاں ابو لہب، کہاں ابو جہل، کہاں ہے عتبہ، کہاں ہے شیبہ، کہاں ہے کفار مکہ، کہاں ہے عرب کے سردار، کہاں ہے بنو امیہ، 1400 سال گزر گئے، مٹ گئے بیٹوں والے، بیٹی والا کل بھی زندہ باد تھا، بیٹی والا آج بھی زندہ باد۔ کیسی بیٹی عطا کی، عام مستور نہیں اسے، میرے معصوم امام نے فرمایا للفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، فرمایا جس بی بی کے 9 نام اللہ خود رکھے، محمد کی اس بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے، ایک نام، 9 نام، متوجہ رہے نا، 9 نام، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ،
طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، یہ سارے بیوی کے اسماء کرام یہ قدر ہیں جو اللہ رب العزت نے خود رکھے ہیں. اور میرے عزیزو ہمیں اس کی قدر کا پتہ جب چلے گا جب محشر کا میدان سجے گا، ایک ایک معنی کی افضلیت کا، ایک ایک معنی کی عظمت کا. پہلا نام مبارک بیوی کا فاطمہ. میرے چھوٹے امام سے پوچھا گیا یابن رسول اللہ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میری دادی کے نام کے معنی ہے بچانے والی. مولا کس کو کس سے بچانے والی؟ فرمایا اپنے محبوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی. مولا کچھ وضاحت چاہیے، توجہ رکھنا آقا، مولا کچھ وضاحت چاہیے. فرمایا عبد خدا میرے جد پیغمبر نے فرمایا تھا، جد بزرگوار نے کہا میری بیٹی فاطمہ دروازہ جنت میں جا کے رک جائے. کمال نہیں ہے؟ آج دنیا کہتی ہے شیعہ بن کے آپ نے کیا پایا ہے؟ اس سے بڑا رتبہ کیا ملے جن کی خاطر محمد کی بیٹی جنت کے دروازے پر. اللہ کرے ہم اپنی پہچان حاصل کر سکیں. اللہ کرے کہ ہم سمجھ جائیں کہ کون ہوگا جس کی خاطر زارہ مرضیہ جنت کے دروازے پر رک جائے. عزیزوں یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. میرے بزرگوں اس پر بہت غور چاہیے. امام فرما سنیے گا امام کی جملے. فرمایا میرے جب پیغمبر فرماتے تھے میری بیٹی فاطمہ دروازے جنت میں جا کے رک جائے، دونوں ہاتھ بھی بلند کرے گی، 3 لفظ بھی ادا کرے گی، الہی و ربی و سیدی. مانا جانتے ہیں تینوں الفاظ کا؟ الہی میرے معبود، ربی میرے رب. زہرا کس کو رب کہہ رہی ہے؟ ناراض ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدہ کس کو رب کہہ رہی ہے؟ سیدہ کس کو الہ کہہ رہی ہے؟ الہی و ربی و سیدی، میرے معبود، میرے رب، میرے سردار. سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا. آواز توحید آئی ہاں میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا. کہا میری جدہ کہیں گی اے میرا نام فاطمہ رکھنے والے فَتَبْتَبِي مَنْ تَوَلَّانِي وَتَوَلَّا ذُرِّيَّتَنِي مِنَ النَّارِ. میرے غالب اس کو بھی جہنم سے بچانا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی بچا لینا جو میری ذریت سے محبت کرتا ہے. محمد و آل محمد بلند الصلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. مل کر سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. فاطمہ. بہت سے لوگ شکایت کرتے نا ہمارے گھروں سے فقر نہیں جاتا، ہمارے گھروں سے غریبی نہیں جاتی. دیکھو آپ کے معصوم نے کمال کی حدیث ہے میرے بھائی. اللہ کرے ہمیں کلام معصوم رب پڑھنے کی توفیق عطا. 7ویں امام نے فرمایا بچہ پیدا ہوتا ہے نا مسجد کے مولانا کے پاس دوڑتے ہیں، مولانا جنتری نکالیے، ستاروں کے ساتھ بچے کا نام ملا کے ہمیں کچھ بتائیں. کتنی ستم ظریفی ہے جن کو رب نے وہ نام عطا کیے ہوں جو ستاروں سے بھی پہلے تھے، اور ان کو ماننے والے جنتریوں میں نام ڈھونڈ رہے ہوں. یہ ہے کچھ سوچنے کی بات ہے، ناراض نہیں ہو رہے میری بات. امام نے فرمایا لا يدخل الفقر فی بیت فی اسم محمد و فاطمہ من النساء. اور جس گھر میں بچے کا نام محمد رکھا جائے، بیٹی کا نام فاطمہ رکھا جائے، اس گھر میں کبھی فقر داخل ہی نہیں ہوگا. بہت بڑا سکونی صحابی چھٹے امام، سکونی حاضر خدمت امام ہوا. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے میرا سلام علیکم السلام. یا سکونی سکونی تم پر بھی میرا سلام ہو. مولا رب نے مجھے صاحب اولاد کر دیا. فرمایا بارک اللہ، اللہ تجھے برکت عطا کرے، تیری اولاد کو سلامت رکھے. مولا رب نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. فرمایا نام کیا رکھا؟ مولا فاطمہ. فرمایا سکونی اس نام کی لاج رکھا. توجہ چاہتا ہوں، نام بیٹی کا کیا رکھا ہے؟ مولا فاطمہ. فرمایا لاج رکھنا مولا
توہین نہ کرنا، تھپڑ نہ مارنا۔ میں حیران ہوتا ہوں دوستو، میں گنہگار ہوں، آپ گنہگار ہیں، ہماری بیٹیاں گنہگار ہیں، گنہگار باپ گنہگار بیٹی کا نام فاطمہ رکھے تو عزت اتنی بلند ہوتی ہے، جس کا نام رب فاطمہ رکھے اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ اور یہ حدیث بھی سن لیجئے، میرے معصوم آقا پیغمبر نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، یہ بی بی روایت کرتی ہے، جو شخص ہمارا محب تجھ پر اور مجھ پر برابر 3 دن صلوات پڑھتا رہے، اس کا کم سے کم اجر یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ بلندر صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ۔ بہت بڑے عالم گزرے ہمارے وقت، اور یہ چیزیں میرے دوستوں بزرگوں آپ گھروں پر بہتر گھروں کے اندر لائیے۔ ایک زمانہ تھا ہمارے پہاڑ کے علاقے میں، شب جمعہ کھانا تقسیم نہیں ہوتا تھا جب تک کھانے کے اوپر گھر کا بزرگ نماز پڑھ کے درود نہ پڑھ لے، اور پھر وہ کھانا لے جا کر یتیموں اور مساکین میں تقسیم نہ کیا جائے۔ آج کل کیونکہ کلچر بدل چکا ہے، جدت آ گئی، کمپیوٹر آئی ٹی بہت بڑھ چکی ہے جی ہاں، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ہوا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ کیا خوب زمانہ تھا۔ اچھا میں اس کو ایک رسم سمجھتا تھا، لیکن ایک دن اچانک میری نگاہوں کے سامنے امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان آیا، امام علیہ السلام نے فرمایا ہر شب جمعہ اللہ تمہارے مرحومین کی روحوں کو آزاد کرتا ہے۔ ہر شب جمعہ بابا، دادا، ماما، چچا، ماں، بہن، ہر تمہارے بزرگوں کی روحوں پر رب آزاد کرتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ جاؤ اپنے گھروں کو پلٹ جاؤ، اگر کوئی بخشش کا سامان مل سکتا ہے تو لے آؤ۔ اب کمال نہیں ہے، جو بابا 10 کروڑ کی جائیداد چھوڑ کے گیا، شب جمعہ اس کی روح بھٹکتی ہوئی میرے گھر آ چکی ہے، مجھے تاش کھیلنے سے فکر نہیں، مجھے ڈرامہ دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں تو دنیا، میرے تو مسائل ہی بہت زیادہ ہے۔ 10 کروڑ کی جائیداد چھوڑ گیا، مثال دے رہا ہوں، فار ایگزامپل وہ آیا ہوا ہے شب جمعہ، کچھ میرے لیے کر، ایک فاتحہ پڑھنے کے لیے، جس نالائق اولاد کو ایک فاتحہ اپنے باپ کے لیے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، وہ کیا سمجھتی ہے کہ کل اس کی اولاد اس کے لیے پڑھے گی؟ مقافاتی عمل ہے، آپ ناراض نہیں ہو، یہ مقافاتی عمل ہے۔ بسم اللہ، اپنے لیے کچھ تیار کیجئے، یقین جانیے بہت غافل ہیں، اپنی پرواہ نہیں ہے ہمیں، پیسہ بناتے کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ مجھے تو 2 روٹیاں چاہیے نا ایک ٹائم میں، 5 روٹیوں پہ کتنا خرچ آتا ہے اگر 3 ٹائم میں کھانا کھاؤں؟ مجھے تو 2 جوڑے مل جائے، گھر میں بیٹھا تو کیا چاہیے؟ کس کی خاطر کر رہا ہوں؟ صبح سے 12 شام تک پھرتا ہوں، بینک ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، فلاں ہے، ادھر سے آ جائے، کرایہ آ جائے، منزل بن جائے، دکان خرید لی، تجارت کر لی، مال بڑھا لیا، دکانیں بڑھی، کس کے لیے؟ ہم سمجھے کہ میں بہت کام کر کے جا رہا ہوں، میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے اتنے کروڑ جمع کیا ہے، خدا کے لیے خوف کر، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ جمع یہ کرے گا، کھائے گا کوئی، حساب دے گا یہ۔ شب جمعہ بابا کی روح بھٹک رہی ہے، دادا کی روح بھٹک رہی ہے، کمال ہے۔ سنیے ذرا کلام معصوم، ہر شب جمعہ روح آزاد ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے اندر ایک محفل سجائیے، ایام سیدہ ہے نا، اپنے گھروں میں جناب سیدہ کو لے کر آئیں، اپنی بچیوں تک جناب سیدہ کو متعارف کرائیں۔ یہ سچ کہہ رہا ہوں، میں سید بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، ہمارے گھروں میں ابھی تک جناب سیدہ نہیں آئی ہیں، ہماری اولادیں علی اور زہرا سے آشنا نہیں ہیں، ہم شاید ایک نعرے کو آشنا ہونا سمجھتے ہیں، ہم شاید ایک ماتم کرنے کو آشنا ہونا سمجھتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا
اپنے لیے کچھ کیجیے. ایک بچہ ناراض نہ سوچنا گھروں کو جا 75 سال کا ہو چکا ہوں, کوئی میرے پیچھے فاتحہ پڑھنے والا ہے جسے میں نے تیار کیا ہے. میں نے اپنے بیٹے کو لیپ ٹاپ لے لیا, آئی فون لے لیا, سب کچھ لے کر دے دیا ہے. میرے بیٹے کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں. تو رب کی نعمتیں معصوم فرماتے ہیں. ہمارا شیعہ یہ 12ویں امام کا جملہ ہے, ہمارا شیعہ جب رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے, اس کے حلال میں اضافہ ہوتا ہے, یہ چیز ہمارے محمد کے لیے خوشی کا سبب ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھا نہ کھائیں, لیکن کم از کم یہ پیسہ اس کے بدن کی ضرورت ہے, قرآن اس کی روح کی ضرورت ہے. معصوم کا فرمان, میرا خیال آپ ناراض ہو جائیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, معصوم کا فرمان اس کی روح کی ضرورت ہے. ایسا ایک شب اچھا دیکھیے کوئی عجب سسٹم بن چکا بھئی. مجلس کیسی ہوتی ہے, کیا کنسپٹ ہے؟ ہم شیعوں کے مجلس کا کنسپٹ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب مجلس یہ ہوتی ہے کہ مولانا ذاکر باعث خطیب پڑھنے آ جائیں, آگے مجمع سجا ہوا ہو, سپیکر لگا ہوا ہو, تو یہ مجلس ہوتی ہے. کون پڑھ رہی ہے؟ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی اہل بیت کے ذاکر بنیں؟ ناراض ہوتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ جتنے آئے بیٹھے بزرگان دوستان, آپ نہیں چاہتے کہ آپ ذاکر اہل بیت بنیں؟ تو پھر اس کو کیوں مقید کر رہے ہیں؟ مجلس خالی امام برگاہ میں ہی کیوں, مصلی میں مجلس کیوں نہیں؟ آپ کے گھر کے اندر آپ کے گھر کا ایک کمرہ کیوں نہیں مجلس کے لیے وقف ہے؟ شب جمعہ آپ اپنے گھر کے اندر اہل بیت کی مجلس خود کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے بچوں کو بٹھا کر شرینی پکا کر آپ اپنے گھر میں ایک محفل کا انعقاد کیوں نہیں کرتے؟ لمبا کام نہ کریں, آپ حدیث سے قصہ پڑھ لیں, دعائے کمیل پڑھ لیں, دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ لیں, معصوم کا کوئی واقعہ پڑھ لیں. وہ جو آپ کے ننے منے بچے ہیں یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے, یہ پوچھیں گے بابا دادا نانا جان کیا کر رہے ہو؟ کہنا میرے لال آج میرے بزرگوں کی روح آئی ہوئی ہے اپنی روح کی غذا لینے کے لیے. یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں ان کی روحوں کا غذا پہنچانے کے لیے. یہ تیار ہوں گے, کل جب آپ دنیا سے جائیں گے تو یہی بچے کہہ رہے ہوں گے جلدی کرو شب جمعہ کی محفل مس نہ کرنا, میرے دادا کی روح آئی ہوئی ہے اپنی روح کی غذا لینے کے لیے. اور حضرت مومنہ روتی ہے تیرے بدن کی غذا, ذکر محمد و آل محمد ہے تیری روح کی غذا. وہ مجلس جو آپ مصلی عبادت میں بیٹھ کے پڑھیں گے, کیا لطف ہوگا اس کا. اور سنیے جملہ, یہ حدیث کے ساتھ اس کو بھی ہم نے فقط ایک دعا کے عنوان سے پڑھا ہے, بس کوئی غور نہیں کرتے. خود اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے. سنیے ماشاءاللہ. بہت بڑا سبق ہے. ہمیں جہاں پر زمین کے جس کونے میں, آخری پیجوں پہ یہ جملے پڑھ رہے ہیں, جس کونے میں ہماری یہ حدیث نازکرا من خبر هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي جمع من شیعتنا و محبینا, فرمایا زمین کے جس کونے میں بھی ہمارے شیعہ جمع ہو کر ہمارا ذکر کریں گے, حفتهم الملائکہ, سب سے بڑا تمام میں یہ ملے گا, وہ ہمارا ذکر کرتے رہیں گے, ملائکہ ان کو اپنی نثار میں لیے بیٹھے ہیں. ان میں کوئی غم زدہ ہوگا, غم پریشانی میں ہوگا, پریشانی ختم ہوگی. ناراض تو نہیں ہوگا ماشاءاللہ. بہت بڑے عالم گزرے ہمارے مکتب کے, سید محمد کاظم قزوینی رحمت اللہ علیہ. میرے عزیزوں, جناب سیدہ کے ساتھ تمسک کیجئے, بی بی کو اپنی دعا و مناجات میں وسیلہ بنائیے. یہ عام مستور نہیں ہے, 12ویں امام کے جملے ہیں. ہم 11 بیٹے زہرا کے, نحن حجت اللہ علی خلق اللہ, ہم 11 بیٹے سیدہ کے عام مخلوق پر حجت ہیں, اور ہماری دادی زہرا ہم 11 اماموں پر حجت ہے. ہم مصدور نہیں ہیں. سید محمد, میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, آپ تھک تو نہیں کہہ رہے؟ اگر سارے متوجہ بیٹھے تو ذرا مل کے خانوادہ زہرا پہ بلند صلوات پڑھیں. محمد
بغداد کی جیلوں میں لے جا کے ڈال دیا جاتا. سید فرماتے ہیں مجھے بھی کربلا سے گرفتار کیا، آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی، لے گئے. فرماتے ہیں میں راستوں سے آشنا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ ہمیں بغداد لے جا رہے ہیں. دارالخلافہ ہے نا، بغداد لے جا رہے ہیں. آدھا راستہ طے ہونے کے بعد اچانک سے گاڑیوں کا رخ بدلا، جنگل کی طرف گاڑیوں نے ٹرن کیا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور. جنگل میں پہنچ گئے، گاڑیوں سے ہمیں اتار دیا گیا، زمین کھودنے کے اوزار نکالے گئے، قبریں بنائی جانے لگی. فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ ہمیں قتل کر کے اسی زمین میں دفن کرنا چاہتے ہیں. فرماتے وہی کھڑے کھڑے میں نے رب سے سیدہ کے ذریعے رابطہ کیا. وہی کھڑے کھڑے میں نے اپنے اللہ سے جناب سیدہ کے ذریعے رابطہ کیا. اور کیا کہا میرے مالک، اگر آج بچ گیا تو پہلا کام یہ کروں گا، میں حسنین کی ماں کی سیرت پہ کتاب لکھوں گا. فرماتے تھوڑی دیر کہتے ہیں میں مطمئن ہو گیا، یہ کہہ کر میں مطمئن ہو گیا، کوئی پریشانی نہ رہی مجھے. فرماتے تھوڑی دیر کے بعد فون کال وصول ہوئی جس پہ پیغام دیا کہ قتل نہ کرو، انہیں بھی لے جا کر بغداد کی جیل میں قید کر دو. جب رہا ہوئے، اور کرنا میرے عزیز، جب رہا ہوئے پہلا کام کیا سیدہ کی سیرت پہ کتاب لکھی. فاطمہ من المہد الی اللہ، سیدہ گود مادر سے لے کر لحد قبر تک وصیت کی. کیسا توسط ہے سیدہ کے ساتھ، وصیت کی جب میں دنیا سے جاؤں یہ کتاب میرے کفن میں رکھنا. پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ کہا جب رب کے حضور جاؤں گا تو میں کہوں گا میرے مالک میرے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو تیری بارگاہ میں پیش کروں جس کے بدلے میں میری بخشش کا سامان مل سکے. یہ کتاب ہے جو میں نے سیدہ کونین کی سیرت پہ لکھی ہے، اسی پر مجھے اعتماد ہے، اس کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کروا. اور محمد و آل محمد نرنتر صلوات. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. جب دنیا سے گئے تو وہ کتاب سید کے کفن میں رکھی. 17 سال کے بعد سید کی قبر کو کھولا گیا. حرم کی توسیع ہو رہی تھی نا، سید کے بدن کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنا تھا. تمام شرعی تقاضے پورے کرنے کے بعد جب کھولا گیا، کمال ہے، لطف جناب سیدہ کیا ہے. جب کھولی گئی 17 سال کے بعد نہ کتاب پرانی ہوئی ہے نہ لکھنے والے کا چہرہ پرانا. یہ عام ہستیاں نہیں ہے. بی بی کا پہلا نام ہے فاطمہ، جس کے معنی ہے اپنے شینوں کو بچانے والی. دوسرا نام ہے بی بی کا صدیقہ، تیسرا نام ہے بی بی کا مبارکہ. مبارکہ کا معنی کیا ہے؟ کائنات کی وہ مستور جس کے ذریعے اللہ نے مصطفیٰ کی نسل میں برکت پیدا کی. آج بہت بات چل رہی ہے آپ کے ٹی وی ٹاک پر، سوشل میڈیا اس وقت گرم ہے اس بات سے. ایشیا حضرات عجب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حسنین محمد کے بیٹے. ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے. ہم نہیں کہتے. پیغمبر خدا نے مولا امیر المومنین کو اپنے پاس بٹھا کر جب فضائل علی پیغمبر نے پڑھے نا تو ان فضائل میں سے ایک فضیلت علی کی پیغمبر نے پڑھی. علی تیری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے مجھ محمد کو تیرے صلب سے اولاد عطا فرمایا. اللہ نے مجھ محمد کو تیرے صلب سے اولاد عطا فرمائی ہے. حسنین ابنائے پیغمبر ہے. ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا ہے. سنا دوں آپ کو؟ ماشاءاللہ. آپ جب تھک جائیں گے تو مجھے اشارہ کر دینا، میں ختم کر دوں. اگر آپ نہیں تھکیں گے تو انشاءاللہ میں تو پڑھ رہا ہوں. گھبرا تو نہیں ہے. مل کے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. سب سے بہترین دلیل آیت مبالہ ہے. سب سے بہترین حسنین ابنوں نے پیغمبر.
سید الرسل کے بیٹے، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا فمن حاجاک من بعد ما جاک من العلم، میرا حبیب قرآن دلیل آنے کے بعد یہ پھر بھی جھگڑا کر رہے ہیں تو ان کو کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور میرا حبیب کہہ دو فقل، بس کہہ دو، فقل بس کہہ دو، تعالوا تم لے آؤ اپنے بیٹے، ہم لائیں گے اپنے بیٹے۔ قرآن میں جہاں بھی، ذرا گہرائی کے ساتھ اس لفظ کو سمجھنا، قرآن میں جہاں بھی لفظ قل آیا ہے نا، اس کا مخاطب پیغمبر گرامی کا قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دو، قل اعوذ برب الناس، میرے حبیب کہہ دو، قل اعوذ برب الفلق، میرے حبیب کہہ دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب کہہ دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے محمد کہہ دو۔ جہاں بھی لفظ قل قرآن میں آیا ہے اس کا مخاطب کون ہے؟ پیغمبر۔ یہاں کیا کہا؟ قل، علی کو نہیں کہا، پیغمبر کو کہا، رب نے کہا میرا حبیب کہہ دو تم اپنے بیٹے لاؤ، بچے نہیں کہا، بیٹے لاؤ، ابنا۔ جائیے لغت کی کتابیں ڈھونڈیے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، اپنے بیٹے لو، ہم اپنی بیٹے لائیں گے، تم اپنی عورتیں لو، ہم اپنی عورتیں لائیں گے، تم اپنے مرد لو، ہم اپنے مرد لائیں گے، بلکہ نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور پیغمبر اکرم شام ہو رہی تھی جب اعلان ہوا، صبح کی نماز کے بعد وقت طے ہوا، مدینے پلٹ کے رسول اکرم، وقت کافی تھا، مدینہ بھرا ہوا تھا، بہت سی مقتدر ہستیاں تھیں، لیکن جب صبح زمانے نے دیکھا جہاں تلوار کی جنگ نہیں تھی، یہاں کردار کی جنگ تھی، جب صبح زمانے نے دیکھا تو پیغمبر آیت کے حکم کی تعمیل میں اس انداز میں جا رہے تھے، آگے آگے پیغمبر تھے، گود میں حسین تھے، انگلی پکڑے ہوئے حسن تھے، مصطفیٰ کے پیچھے زہرا تھی، زہرا کے پیچھے علی تھے، یہ گئے نجران کے سائیوں نے دیکھا تو کہا خبردار ان سے مبالغہ نہ کرنا، اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو تباہ ہو جاؤ گے، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر ہاتھ اٹھا دے پہاڑ بھی اپنی جگہ کو چھوڑنے پر مجبور ہوگا۔ نعرہ حیدری حضرت تمسک ذکر کیجیے، الحمدللہ ضرورت ہے اس وقت، سیدہ کا ذکر زبان عام پہ کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے۔ کون ہے فاطمہ؟ چار جوڑے، ناراض تو نہیں ہوگے میری بات، چار جوڑے جن کا قرآن میں ذکر ہوا، ایک وہ جوڑا جس میں شوہر بھی کافر، بیوی بھی کافرہ، شوہر ابو لہب کافر، ابو لہب کی بیوی بھی کافرہ، اور یہ ایسا جہنمی ہے جس کے جہنمی ہونے پر نص قرآن موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب، تیرے ہاتھ جلے تو بھی آگ میں، اور جلے تیری بیوی، کیوں جلو؟ کہا اس لیے کہ دو چیزوں میں تم نے میرے محمد کی مخالفت کی ہے، ایک عقیدے میں، ایک عمل میں۔ دوسرا جوڑا، شوہر کافر، بیوی مومنہ، شوہر فرعون، بیوی آسیہ، اور جناب آسیہ عام خاتون نہیں ہے، چار خاتون کائنات میں چار خواتین ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، جناب خدیجہ الکبریٰ، اور سیدۃ نساء العالمین۔ مولانا فرمان علی نے لکھا کیوں جناب آسیہ کو یہ مرتبہ ملا، کہ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے گھر میں آئے، نجومیوں نے آ کر کہا فرعون کے ای بچہ تو تیرا تخت الٹے گا، وہ نقصان پہنچانے کے لیے بڑھا، بی بی آسیہ دفاع کرنے کے لیے بڑھی، اور کہا خبردار اس بچے کو نقصان نہ پہنچانا، جو تیرے اور میرے نفع میں ہوگا۔ کہ چونکہ بی بی آسیہ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوئی تھی، رب نے جنت کو اس بی بی کا مشتاق بنا دیا۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دو، جس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے جنت اس کی مشتاق ہو جاتی ہے، جس کی گود میں محمد پل کر جوان ہوا۔
اور بیوی خیانت کار. 3 جوڑے. چوتھا جوڑا شیعہ نے کیوں بار بار کہہ رہا ہوں تمسک کیجیے اہل بیت کے ساتھ, تمسک کیجیے قرآن کے ساتھ. کیوں؟ کائنات کا واحد جوڑا ہے علی اور زہرا کا, جس میں شوہر بھی معصوم ہے, زوجہ بھی معصومہ ہے, اور اولاد بھی معصوم ہے. کائنات کا واحد. یہ آپ کے شادیاں ہوتی ہیں نا, کارڈوں پہ لکھا جاتا ہے رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں. اے بھی گپ ہے, اس کی گپ کے علاوہ کچھ نہیں. ایک رشتہ ہے جو آسمان پہ بنا بے شک ناراض ہو گیا. ایک جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا. اور وہ علی اور زہرا کا. چوتھے آسمان پر رشتہ طے ہوا, تقریب منعقد ہوئی, نور کا منبر لگا, جنت کی حوروں کے غلمان کو دعوت دی گئی. اللہ کے رحیل, اللہ کے فرشتے حضرت رحیل نے جناب سیدہ کی شادی کا خطبہ پڑھا, جس کے الفاظ یہ تھے, ہم نے اس اللہ کے لیے جس نے کائنات کے عظیم بندے مصطفیٰ کی بیٹی کا رشتہ کائنات کے عظیم بندے علی کے ساتھ طے کر دیا. اور یہاں تک روایات موجود ہیں, ذرا ایک روایت سنی اور دعوت کہتا ہوں. یہاں تک روایات موجود ہیں کہ خدا نے شجرہ طوبہ کو وحی کی, شجرہ طوبہ کو وحی کی. کیا فرمایا؟ ان حوروں اور غلمان کے اوپر جنت کے موتی اور یاقوتوں کی بارش کر دو. کائنات کی بارش, جنت کے یاقوت اور موتیوں کی بارش ہوئی. طبق بھرے جنت کی حوروں نے. کتنے طبق بھرے؟ یتحابونہ الی یوم القیامہ, قیامت تک کہ جنت کی حوریں ہدیہ دیتی رہیں گی ایک دوسرے کو. قیامت آ جائے گی, کبھی ہدیہ ختم نہیں ہونے والا. یہ کون سید ہے میرے دوستو؟ اس کا پتہ تب چلے گا جب محشر کا میدان سجے گا. فوراً جبریل اترے, یا رسول اللہ, آپ کے رب نے آپ کے علی کے لیے اپنی زہرا کو چن لیا. آپ کے رب نے آپ کی زہرا کے لیے آپ کے علی کو چن لیا. پوچھیے اپنی بیٹی سے آپ کی بیٹی کی مرضی کیا ہے, کیسے شریعت ڈیولپ ہو رہی ہے, کیسے شریعت کے نظام کو پہنچایا جا رہا ہے. آگے بڑھو بیٹی زہرا, میرے رب نے تیرے لیے علی چنا, بتاؤ آپ کی مرضی کیا ہے. حیا کی نظریں جھکا کے کہا, بابا جب رب اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو چکا ہے تو میری مرضی اس کے سوا کیا ہے. بیٹی زہرا حق مار میں کیا چاہتا, کتنے درم و دینار. بابا جان, دنیا کی بیٹیوں کا حق مار بھی درم و دینار ہو, محمد کی بیٹی کا حق مار بھی درم و دینار ہو. بابا بات سمجھ نہیں آتی ہے, بیٹی پھر کیا چاہیے؟ بابا میرے رب سے کہہ دو, اے علی سے میرا رشتہ جوڑنے والے, حق مار میں دینا چاہتا ہے تو مجھے بابے کی امت کی شفاعت کا حق عطا کر. فوراً جبریل اترے, ہاتھ میں لکھا ہوا. ایک حدیث ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تھا تو نہیں ہے میری بات, اور یہ عام حدیث نہیں ہے. جلیل القدر 2 شیعہ گزرے آل بیت, حضرت جابر, حضرت بہلول, اور ان دونوں کا کمال یہ کہ انہوں نے 7 معصوموں کے ساتھ زندگی گزاری. حضرت جابر آئے, یہ جابر کون ہے؟ کیوں پیغمبر خدا کے پاس آئے, یا رسول اللہ کب تک زندہ رہوں گا؟ فرمایا جابر تو اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک کہ تیری ملاقات میرے اس بیٹے سے نہ ہو جائے جس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا, لقب باپ کے رہو گے. زندگی کے آخری ایام میں دوستوں معرفت کی بات ہے نا. ماشاءاللہ. لوگ آنکھیں رکھ کے بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ کون ہے. آخری عمر حضرت جابر کی بینائی ختم ہو گئی, نابینا ہو گئے. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا, بیٹا محمد چلو مولانا جابر کی عیادت کے لیے. دونوں باپ اور بیٹا گھر سے نکلے, حضرت جابر کے گھر پہنچے. امام نے فرمایا, بیٹا نانا کی پیشانی چومو. امام محمد باقر نے پیشانی چومی. حضرت جابر نے سینے سے لگا کے کہا, مولانا اگر بھول نہیں رہا تو یہ آپ کا بیٹا محمد ہے, لقب باقر ہے. امام نے فرمایا, جابر آپ کی تو آنکھیں نہیں ہے, کیسے پتا
جابر، یہ جو حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں اس کے راوی بھی حضرت جابر، روی عن فاطمہ الزہرا عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ الزہرا، جی حضرت جابر نے بیوی سے یہ روایت سنی۔ پانچویں امام کی خدمت میں اب سارے متوجہ بیٹھے ہیں، میں کلام معصوم پڑھنے لگا ہوں، بے توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ جابر آئے، السلام علیکم ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام، علیکم السلام یا جدی جابر، نانا جابر آپ پر بھی میرا سلام۔ آج کی فرزند رسول حدثنی بحدیث فی فضل جدت کا فاطمہ، آقا کوئی حدیث سناؤ جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو۔ جیسے ہم لوگ اترتے ہیں نا گاڑیوں سے تو بانیان حضرات چاہنے والے آتے ہیں، مولانا یہ موضوع پڑھنا یہ پڑھنا، ایسے ہی حضرت جابر نے بھی کیا، مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدت فاطمہ، کوئی حدیث سنائیے جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو، اور مولا حدیث ایسی اور اذا حدثت به شیعہ فارغ بذلک، جب میں یہ حدیث آپ کے شیعوں کو سناؤں تو ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے۔ امام فرماتے سنا دوں مولا کا کلام، جب میری جدہ زہرا جنت کے دروازے پہ جائیں گی رک جائیں گی، پھر آواز توحید آئی، یا بنت حبیبی، او میرے محبوب کی بیٹی، من اتفاق کے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے، ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دوستو خالی بی بی نہیں رکے گی، آسیہ بھی رکے گی، مریم بھی رکے گی، حوا بھی رکے گی، ساری کائنات کی جنتی عورتیں رک جائیں گی، اس لیے کہ وہ رکی ہوئی ہے جو سیدۃ النساء العالمین رک جائے گی۔ یا بنت حبیبی، ہو میرے محبوب کی بیٹی، التفات ہو کے ادھر ادھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ادخل الجنہ، جائیے جنت میں جائیے۔ امام فرماتے واللہ یا جابر، جابر اللہ کی قسم، اس وقت میری جدہ کی آواز آئے گی، یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، میرے اللہ تیرا محشر سجا ہے، آدم صفی اللہ سے لے کر میرے باب محمد رسول اللہ تک نبی بھی کھڑے ہیں، نبیوں کی امتیں بھی کھڑی ہیں، آج میں چاہتی ہوں ان سب کو بتا محمد کی بیٹی کا مقام تیری بارگاہ میں کیا۔ اللہ کی آواز ہے، یا بنت حبیب، شیعو غور کرنا، یا بنت حبیب، میرے محبوب کی بیٹی اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہو، ارجعی، پلٹ جاؤ میرے معاشر۔ مالک پھر کیا کرو، فرمایا انظری، اپنی نگاہ شفاعت اہل معاشر میں دوڑاؤ۔ پھر کہا دیکھو، انظری، دیکھو، من کانا فی قلبی حب لک او لأحد من ذریتک، معاشر میں کون ہو بیٹھا ہے جس کے دل میں تیری محبت ہے یا تیری ذریت کی محبت ہے، مالک یہ بیٹھے ہیں، آواز آئے گی خودی ان کو اٹھاؤ، خود بھی جنت میں چلی جاؤ اور انہیں بھی جنت میں لے جاؤ۔ اور اگلا جو امام نے تشبیہ دی ہے نا وہ کمال کی تشبیہ، فرمایا واللہ یا جابر، جابر اللہ کی قسم، لدل طاقت، توجہ رکھنا میرے عزیز بزرگوں، لدل طاقت شیعہ معہا کما یلتقط الطیر حب الجید من الحب الردی، اے جابر یہ وہ دن ہوگا، ان ذالک اليوم لتلتقط شیعتها معها کما یلتقط الطیر حب الجید من الحب الردی، اے جابر یہ وہ دن ہوگا جس دن میری دادی کے شیعوں کو محشر کے میدان سے یوں چن لیا جائے گا جیسے دانوں کے ڈھیر سے پرندہ اپنی بستی کے خوراک کو اٹھا لیتا۔ پھر کیا ہوگا، اگلا جملہ کام لیتا ہوں، پھر کیا ہوگا، فرمایا محشر سے جنت تک سیدہ اپنے محبوں اور شیعوں کے جھلمٹ میں سفر کرے گی۔ آئیے ذرا مل کر ایک آدھے سیکنڈ کے لیے سوچیں کیسا معیار ہونا چاہیے جو زہرا کے قافلے میں شامل، کم از کم اس کا کردار کیسا ہو، یہ چیزیں قابل فکر ہیں۔ افلا یتدبرون انہی کے لیے کہا گیا، کون ہوگا وہ شخص، بہن کا حق کھانے والا، بیٹی کا حق کھانے والا، اپنی زندگی کو قرآن اور آل بیت کی مخالفت میں گزارنے والا،
سیدہ کے قافلے میں جائے گا؟ بولو بھائی، اب ناراض ہوگی شاید میری بات. لیکن یہ حق کے لیے میں کہہ رہا ہوں. امام فرماتے واللہ یا جابر، جب میری جدہ کے شیعہ دروازہ جنت میں پہنچیں گے، اب سیدہ کے شیعہ رک جائیں گے، اور جب رکیں گے تو خدا کی آواز آئے گی. اب آواز کے الفاظ کیا ہوں گے؟ یا احبائی، او میرے محبوبو. سیدہ آئی تھی تو کہا تھا یا بنت حبیبی، میرے محبوب کی بیٹی. جب سیدہ کے شیعہ آئیں گے تو کہے گا یا احبائی. اس کا مطلب یہ ہے جس میں زہرا راضی ہو جائے وہ رب کا محبوب بن جاتا. خاندان زہرا پر بلندتر صلوات. اللہ صلی علی محمد. من دفاعکم، کیا ہو گیا؟ تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے؟ اب جو آواز آئے گی نا سیدہ کے شیعہ، آواز آئے گی یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم. میرے اللہ معاشر میں ہم بھی یہ چاہتے ہیں سارے اہل معاشر کو خبر ہو جائے جو زہرا کا شیعہ ہوتا ہے اس کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہوتا ہے. خدا کی آواز ارجو، پلٹ جاؤ. اپنا مقام دیکھنے والا پلٹ جاؤ. مالک کیا کرے؟ چار آوازیں آئیں گی، توجہ رکھنا. آواز من احبکم لحب فاطمہ. جاؤ معاشر کے میدان میں جا کر دیکھو کہ کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے. پہلی جو بات ہو رہی تھی وہ محب سیدہ کی، اب جو بات ہو رہی ہے وہ محب سیدہ کی. من احبکم لحب فاطمہ، کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تم سے محبت کرتا ہے. من اطعمکم لحب فاطمہ، کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلاتا ہے. من سقاکم لحب فاطمہ، کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلاتا تھا. من کساکم لحب فاطمہ، کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں لباس پہناتا تھا. مالک یہ بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ آواز آئی خذو بیدہم، ان کے ہاتھ پکڑو، خود بھی جنت میں چلے جاؤ، انہیں بھی جنت میں. لیکن عزیزوں ایک آواز اور آئی، اور وہ آواز خدا کی. اور وہ کب آئے گی؟ جب بنت پیغمبر خدا کی عدالت میں حاضر ہو. اور اس آواز کے الفاظ کیا ہوں گے؟ غضوا ابصارکم یا اہل معاشر. معاشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو. معاشر والوں اپنی آنکھیں بند کر لو. کیوں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی اجڑی ہوئی بیٹی میرے دربار میں آ رہی ہے. اجرکم اللہ. عزیزو ان راتوں کی قدر کا تب پتہ چلے گا جب معاشر کے میدان میں زہرا کی شفاعت نصیب ہوگی. اردو ابصارکم یا اہل معاشر، معاشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو. کیوں؟ میرے محمد کی اجڑی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے. اگلا جملہ سنیں گے، اہل سنت کے عالم میں البتول میں لکھا، فرمایا کہ پیغمبر خدا کہیں گے مالک میں بھی آنکھ بند کر دوں؟ ہاں میرے محمد آپ بھی آنکھ بند کر لیں. مالک میری تو بیٹی آ رہی ہے. آواز آئے گی جس حالت میں آ رہی ہے میرا حبیب برداشت نہیں کر پائے گا. حالت کیا ہوگی سن پاؤ گے؟ ہاتھ میں حسین کا خون لول اڑتا ہوگا. عرش الہی کا پایا پکڑ کے رسول کی بیٹی کہے گی مالک ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور بہنوں کے پردے سلامت رہے اور بیٹیوں کی چادریں سلامت رہیں. اور میرے بھائیوں اللہ نہ کرے تم میں سے کسی کو عدالت جانا پڑ جائے، اور جب ہم عدالت جاتے ہیں اور سامنے مجرم کھڑا ہو لوگ چیخ چیخ کر کہتے ہیں اور جج صاحب اس سے پوچھنا اس نے مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا. اور باڑے کے مومنوں ذرا غور کرنا، عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی. اور کیا بی بی نہیں کہہ رہی میرے والد ان سے پوچھنا میرے اکبر کا ظلم کیا
ہوتی